بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، ائمہ تحریک کے قاتلوں پر لعنت، ائمہ تحرین کے منکروں پر لعنت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ ابراہیم سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ یہ بات بھی یقیناً قابل غور ہوگی کہ سورہ ابراہیم کا نمبر 14واں ہے اور جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں اس کا نمبر 5واں ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاری؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کے بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جا۔ اور یہ کام کوئی معمولی اور چھوٹا موٹا کام نہیں، پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ یہ کام صرف 3 ہستیوں نے کیا ہے، یا خدا نے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یا اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، یا رسول کے بارے میں کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، یا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کام کر، اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جا۔ کس طرح؟ ذکرہم بأیام اللہ، جو ایام اللہ کے ہیں وہ اپنی قوم کو یاد دلا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس میں نشانی ہے، آیت ہے ہر بہت بڑے صابر کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی اب ایام الہی کی یاد کا تعلق صبر سے ہے۔ نہیں، موسیٰ نے اصل میں اللہ سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمام نبیوں سے افضل ہوں؟ اللہ نے کہا موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اور تمام نبیوں سے افضل؟ یہ تو مقام میرے حبیب کا ہے۔ اچھا پڑھنے والے معاف کر دے، تو پھر میری امت تمام امتوں سے افضل ہے؟ اللہ موسیٰ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے جو نبیوں سے افضل ہے۔ امت بھی اسی کی افضل ہے، اس کی امت سب سے افضل ہے۔ ان میں سرخاب کا پر کیا ہے اور باتیں بھی اللہ نے بتائیں، آخر میں 2 باتیں بتائیں کہ اس وجہ سے میں نے انہیں افضل قرار دیا ہے۔ بالتختم بالیمین والعاشورا، وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرے گی وہ امت، اور عاشورا منایا کرے گی۔
دیتے رہو. عاشورے کی وجہ سے افضل ہے. ہاں اگر بالنے والے میرا مقام یہ تو نہیں کہ میں تیرے حبیب جیسا بننے کی آرزو کروں. اللہم اجعلنی من امت محمد، پھر مجھے محمد کا امتی ہی بنا دے. اللہ نے کہا ذکرہم بایام اللہ، پھر اپنی قوم میں وہ دن منانا. غور فرمایا آپ نے دوستو. ہاں پھر وہ بھی تو بھی وہ ایام منا. اب ذرا ان ایام کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. ابھی عاشورہ وقوع پذیر نہیں ہوا. اور ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس کی یاد منانا شروع کر دی. میں نے دانستہ یہ بات چھیڑی ہے. کل جیلوں میں نا رنگیر چلاؤ گے؟ ہاں اظہر شاہ جی اپنوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہاں جی جی ایک شیعہ عالم نے ماتم کے خلاف کتاب لکھی ہے، خصوصاً خوریزی والے ماتم کے خلاف، زنجیر زنی کے خلاف. ہاں تو وہ تو خیر جو ہے، باقی دلیلیں تو چوں چوں کا مربع ہے. بڑی دلیلیں اس کی طرف سے 4 ہیں. ہاں اور پھر پوری گفتگو نہیں 4 کے گرد ہی پھرتی رہی ہے. اگر ہے مزاج تو میں اس کی دلیلیں دہراؤں. اور پھر ان دلیلوں کو پہلے دلیلیں دہراتا ہوں اور پھر آخر میں ایک پھونک میں یوں اڑاتا ہوں جیسے تیز ہوا میں مکڑی کا جالا اڑ جاتا ہے. گھبرائے ہو تو نہیں ہو. حالانکہ تھکن کا عذر میں کروں، سفر بھی بہت کیا ہے. ہاں لیکن نہیں، میری نیت میں کوئی تھکن شامل نہیں. پہلی دلیل وہ اس کی طرف سے بڑی ہے. بھائی یہ ماتم اور خصوصاً زنجیر خونریزی اور قمع وغیرہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لہذا یہ ماتم حرام ہے. دوسری، پچھلا محلہ کیوں گھبرا گیا ہے؟ میں جواب کے لیے آپ سے نہیں کہوں گا، تسلی رکھیں. ہاں وہ میں نے خود ہی عرض کرنا ہے چونکہ ہلاکت ہے اور ہلاکت سے روکا ہے اللہ نے، لہذا زنجیر زنی حرام ہے. یہ تمہارا شیعہ مولوی لکھ رہا ہے. دوسری بات یہ اکثریت زنجیر کا ماتم ریا کے سبب کرتی ہے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، اور ریا شریعت میں حرام ہے، لہذا زنجیر زنی حرام ہے. تیسری بات، چونکہ اس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اور بعض اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے، تو بوجہ وعلت الحرمت هو الضرر، اور حرام کی علت ہی ضرر ہے، چونکہ اندیشہ ضرر ہے لہذا حرام ہے. اور چوتھی بات، کبھی علماء صلحاء بڑے لوگ زنجیر زنی نہیں کرتے. مولا مجھے معاف کر دینا، اس کی بات کر رہا ہوں.
اکثر اوباش لوگ ہی زنجیر چلاتے ہیں، چونکہ شرفاء نہیں چلاتے، لہذا حرام ہے۔ یہ ہیں اس کی 4 دلیلیں، اور اگر تم نے گھبرانا ہے تو جواب اگلے سال دوں گا۔ پہلی بات، اندر والے باہر والے سب لکھ لو لوہے دل پر، جس آیت کو اس نے بنیاد بنایا ہے وہ جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ ہاں عزت حیدر کی، میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، حضرت شاہ جی ابھی قرآن منگوا لیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، نہ پچھلا حصہ اس نے لکھا نہ اگلا حصہ، درمیان کا ٹکڑا، اور جیسے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ آگے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ نہیں، تو اس نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ اگر ہے تب یہ تو میں پوری آیت پڑھوں؟ توجہ میرے بزرگوں بھائی عزیزو، اللہ کہہ یہ رہا ہے صدیق صاحب، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دنیا والو، اللہ کی سبیل میں مال خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل الہی میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اللہ تو یہ کہنا چاہتا ہے جو میری سبیل میں خرچ نہ کرے وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والا کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا منہ دکھائے گا علم میدان قیامت میں؟ خدا تو الٹا یہ کہہ رہا ہے جو ان کے لیے خرچ نہیں کرتا وہ ہلاکت میں ہے۔ اور اس نے آیت کہاں فٹ کر دی؟ اب تسلی ہو گئی، آ گئی سمجھ میں بات۔ اور اگلی بات حضرت شاہ جی، بچے ہنسیں، بلکہ اس کے لیے ایک عرب محاورہ ہے کہ تضحک منہ الثقلہ، یہ تو ایسی بات ہے کہ بیٹے کے سوگ میں بیٹھی ہوئی بڑھیا بھی ہنس دے۔ حالانکہ سوگ میں ہنسنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بیٹے کا سوگ، لیکن واقعی یہ ایسی دلیل ہے۔ کیا کہا اس نے؟ چونکہ اکثریت ریا کی وجہ سے زنجیر چلاتی ہے لہذا حرام ہے۔ نہیں، اس سے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، مسئلہ تو دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو آگے جزا سزا ہے، وہ جانے اللہ جانے، اس کا معاملہ ہے۔ سر اٹھاؤ، چیلنج ہے میرا، چیلنج۔ الحم سے والناس تک پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ملتی جس میں اشارہ ہو کہ ماتم ریا سے ہوتا ہے، کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں اشارہ ہو کہ ماتم ریا سے ہوتا ہے، قول معصوم نہیں ملتا جس میں اشارہ ہو کہ ماتم ریا سے ہوتا ہے۔ اور مولوی صاحب پکے رہنا، اگر ریا کی وجہ سے ماتم حرام ہے، میں قرآن میں دکھاؤں نمازی نمازیں ریا سے پڑھتے ہیں۔
تو قرآن میں اگر ثابت ہو جائے کہ نمازی بھی ریاکار ہیں تو پھر فتویٰ دے دیا جائے کہ نماز پڑھنا حرام ہے. میری انگلی پکڑ پڑھ سورہ ماؤن. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. نچلا طبقہ جہنم کا ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریا کرتے ہیں. ہو گئی ثابت ریا. پھر کون عقل کا بحری ہے نیاز اکبر جو یہ فتویٰ دے نوز باللہ کی نماز نہیں پڑھی جائے؟ یہ تو ریا مستند ہے، قرآن میں ہے. ٹھہرو سورہ بقرہ میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. احسان جتلا کے اذیت پہنچا کے اپنے صدقے باطل نہ کرو، اس بندے کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کے لیے مال ریا کی وجہ سے خرچ کرتا ہے. تو مال میں ثابت ہو گیا نا کہ کچھ لوگ مال ریا کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، تو پھر فتویٰ دے دیا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حرام ہے کیونکہ ریا ہے. آگے چلو سورہ انفال میں مجاہدین سے کہہ رہا ہے لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس. جہاد میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اتراتے ہوئے اور ریا کی وجہ سے جنگ کرنے جاتے ہیں. تو کیا فتویٰ دے دیا جائے کہ جہاد حرام ہے؟ اور جو کم وقت ریا کرتا ہے وہ جانے جہنم جانے، جو خلوص سے کر رہا ہے اسے تو کرنے دے. اب 1,00,000 بندہ ہو 90,000 ریا کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، پڑھتا رہے. 10,000 تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک صحیح پڑھ رہا ہو، فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کہ ریاکاروں کی کثرت ہے لہذا باطل. اور دعوے دار علم حسین وہ جادو ہے، حسین وہ طلسم الہی ہے، حسین وہ طلسم حقیقت ہے کہ جس کے لیے ریا بھی عبادت ہے. نماز میں ریا آئی، نماز گئی. روزے میں ریا آئی، روزہ باطل. حج میں ریا شامل، حج باطل. جہاد میں ریا شامل، جہاد باطل. حسین کے لیے ریا بھی عبادت. 73 فرقے کی کتابوں سے دھو سکتا ہے تو دھو ڈال اس حدیث کو. من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین واجبت لہ الجنہ. جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے.
جو 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 سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ روئے یا رلائے اور تباکہ یا شکل بنانا اللہ جی تک یہی ہے نا، رونا آ نہیں رہا، خواہ ظاہر کرے میں رو رہا ہوں، ریا ہے۔ تیرا نبی کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اتنا بڑا نعرہ میں نے کان کیوں پکڑے؟ دل ہی دل میں رسول سے معافی مانگ رہا تھا، یا رسول اللہ میں نے ترجمہ ادھورا کیا، بھول ہو گئی، اپنے حسین کے صدقے معاف کر دینا۔ فقط عبادت نہیں، عبادت کے لیے نجات ضروری نہیں، نماز عبادت ہے لیکن بعض نمازی جہنمی بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر عبادت جنت بھی دے، رسول فرماتے او تباکا وجبت لہ الجنہ، چاہے رونے کی شکل بنائے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارادے اب ہو گئی تسلی؟ میں نے کہا نہیں تھا جیسے ہوا میں مکڑی کا جالا اڑتا ہے ایسے اڑ جائیں گی دلیلیں، اڑ رہی ہیں کہ نہیں؟ تیسری دلیل یہ ضرر کا اندیشہ ہے، کبھی کبھی ضرر نقصان ہو جاتا ہے لہذا حرام۔ اب پکے رہنا، اگر ضرر کے اندیشے کی بنیاد پر حرمت کا فتویٰ دینا ہے تو کیا کبھی کبھی کھانا نقصان نہیں دے دیتا؟ ایمان سے کہو، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے، فوڈ پوائزن نہیں ہو جاتی؟ تو چونکہ فوڈ پوائزن کا اندیشہ ہے لہذا کھانا حرام ہے۔ ہاں بھائی، علم اسی لیے تو میرے مولا کا فرمان ہے یزید العلم فی الاشراف شرفا وفی الارزاء منقصۃ وذما، شریف علم پڑھے اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے، کمینہ علم پڑھے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے۔ کماؤ المزن فی الاصداف درا وفی فم الافائی سار سمن، فرمایا جب ابر نیساں برستا ہے
سطح دریا پہ آ کے صدف منہ کھولتے ہیں، بلوں سے باہر نکل کے سانپ منہ کھولتے ہیں، قطرہ وہی ہوتا ہے، ادھر موتی بنتا ہے ادھر زہر بنتا ہے۔ ہاں نہیں بس میں نے تو پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا، میں راضی ہوں تم سے، اب جاؤں؟ میں نے تو تمہارا بھلا سوچا ہے کہ کل زنجیر پکڑتے ہوئے نشہ مودت ہی اور ہو۔ ہاں یہ تمام عبادات میں جو بھی جراؤں ہیں، کیا یہ اسی وجہ سے نہیں کہ وہ ولایت سے ساہون ہے؟ نہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ حسین پر تباکو یعنی رونے کی شکل بنانے والا، اس کو عبادت کا درجہ دیا کیوں گیا؟ جنت واجب کیوں ہو گئی؟ کہ اس کے دل میں حسین کے بابا کی ولایت موجود ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے اکسیر کی ایک چٹکی 5 کلو لوہے کو سونا بنا دیتی ہے، حالانکہ ہے لوہا، ایک چٹکی لوہے کو سونا کر دیتی ہے۔ علی کی ولایت اکسیر اعظم ہے۔ اب مجھے پتا نہیں کون خوش نصیب ہے، میرے سامنے کون کم نصیب۔ علی کی ولایت تو وہ اکسیر ہے جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ علی کی جہاد تو دنیا والوں حسد کی ہے نا گھٹا کے دیکھو، جہاں قدموں میں آ گرے گا کبھی پلنگوں میں جا کے دیکھو، جہاں قدموں میں آ گرے گا کبھی پلنگوں میں جا کے دیکھو، علی کی شبنم برس رہی ہے، علی کا نعرہ لگاؤ۔ ارادے بھائی ہاں کچھ کے مددگار میرے مولا ہے، کچھ کے مددگار میرے مولا ہے، سمجھ گئے؟ جہاں یہ اخیر ہے وہاں اس کا عکس جو ہے تمام۔ تو اب چونکہ میرا موضوع دوسرا، یہ ولایت کی طرف میں نہیں جا سکتا، آج زنجیر زنی ہے اور اسی کے مجھے جواب دینا ہے۔ ہاں اور 9 دن ولایت پہ گزارے، ایک دن حسین کا بھی ہونا چاہیے۔ ہاں کیونکہ پھر علی کی ولایت کے لیے بھی عصا ہے حسینیت۔ ہاں جی سر اٹھانا بھائیو، ضرر ضرر، اب کھانا جو ضرر دے زیادہ ہم نہ کھائیں۔ اور ہاں چونکہ کبھی کبھی جان بھی چلی جاتی ہے تو کیا ہوا؟ نہیں میں ہذیان نہیں بولا، مجھے پتا ہے کہ ممبر کے تقاضے کیا ہیں، میں نے کہا چلی بھی جائے تو کیا ہوا؟ جان تیری ہے۔ جو مالک ہے جان کا اس کے کام آ گئی۔ دلیل لا تعداد ہے میرے پاس، ایک دے دیتا ہوں صرف اس وقت۔ سر اٹھانا، کامل الزیارات کو پڑھ،
آج کل کی کتاب نہیں، غیبت صغرا میں لکھی گئی، 1150 سال سے زیادہ قدیمی کتاب کامل زیارات، اس میں مل جائے گا تمہیں۔ سر اٹھانا، ایک بندہ تیرے امام ششم کے سامنے بیٹھا ہے، مولا ان بیننا و بین قبر جدک لبحر وربما انکفات بنا السفینۃ قال لا باس ان انکفات فی الجنہ۔ اس نے کہا مولا ہمارے اور تیرے جد کی قبر کے درمیان، یعنی کربلا کے درمیان دریا ہے، سوائے کشتی کے کوئی ذریعہ نہیں جانے کا۔ وربما انکفات بنا السفینہ، اگر دریا میں طغیانی ہو، کبھی کبھی کشتیاں الٹ جاتی ہیں، بندے مر جاتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ توجہ، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی آئی، فرمایا لا باسا، حرج کیا ہے؟ انکفات الجنہ، اگر الٹ بھی گئی دریا میں نہیں الٹے گی، وہ تو جنت میں الٹے گی۔ انکافات فی الجنہ، اگر الٹ گئی تو دریا میں نہیں الٹے گی، جنت میں الٹے گی۔ تو ملتان والو، جب میرے مولا کی نظر میں حسین کی زواری کے لیے مر جانا جنت جانا ہے، تو اس کی عزاداری میں مر جانا۔ خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو، اور ان کی پشت پہ شادابیاں فردوس کی۔ ارے تو جسے زنجیر کی چھڑیاں سمجھتا ہے فقط، ماتمی کے ہاتھ میں ہے بھائی میرے، چابی بہت چھوٹی سی بات ہے، فردوس میں تو لاتعداد بندے چلے جائیں گے، ماٹھے ماٹھے لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بونے بھی جنت چلے جائیں گے، کتا تک تو جنت چلا جائے گا۔ جنت جانا کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے دنیا کا وہ عمل دکھا کہ اللہ فقط شکریہ بھی ادا کرے۔ اس کے برعکس حسین کی عزاداری میں ایک نہیں 2 جگہ قرآن میں دکھاتا ہوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، حسین کی عزاداری کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے مقروض کر دیا ہے۔ اس سے مقروض ہوتا ہے۔ ہاں جی، بس تھکنا نہیں، گھبرانا نہیں، میں راضی تم سے، میرا حسین تم سے راضی ہو۔ بس چوتھی دلیل بچ گئی ہے، میری زبان میں تو یہ جگر نہیں ہے کہ میں سلطان کربلا کے ماتمی کو معاذ اللہ اوباش کہوں۔ میری زبان میں وہ کلیجہ نہیں،
لیکن چونکہ اس نے لکھا کہ علماء صلحاء نہیں کرتے، شرفاء نہیں کرتے، پہلے تو علماء کو بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے، حسین ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اگر علماء اپنا وظیفہ نہ بھولتے تو آج اسے یہ لکھنے کی جرت نہ ہوتی۔ جی اسی طرح شرفاء کو بھی سوچنا چاہیے، تم میں سے آدم سے بڑا شریف کون ہے بھائی؟ آدم کربلا سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے ٹھوکر لگی، پاؤں کا انگوٹھا یوں درمیان سے چیرا گیا، فراٹ ایسے خون کا فوارہ جاری ہوا تو رب معظم بھی پالنے والے وہاں تو چلو میں شجر کے قریب گیا تھا، یہاں مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ کہا خطا کوئی نہیں ہوئی، کربلا سے گزر رہا ہے تو اجرے تو دم کا موافقت لدم الحسین، یا حسین کا خون بہے گا تیرا کیوں نہ بہے؟ ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں شبیر کو زارا روتی ہے، ہماری آنکھ کا ہر آنسو ایک اشک سے ایک موتی ہے، ہماری آنکھ کا ہر آنسو ایک اشک سے ایک موتی ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم ماتم ہم لعنت ان قاتلوں پر کرتے ہیں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ میں گزارش کروں گا کہ ایسی موتیں خبر حسین نے مرنا تو خوش نصیبی ہے، یہ موت بھی کم مر کے دکھائے، یہ تو باتھ روم میں تین بول کے مر جاتا ہے۔ تم مر نہیں سکتا لیکن نسل نہیں مر سکتی، ارے ہم مرتے ہیں، ہماری نسلیں مرتی ہیں۔ میں نے تو تمہیں حجت کبریٰ کا قول بتا دیا، وہاں تیرے میرے اجتہاد کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ہاں سر اٹھانا سبحان اسی طرح میں تھوڑے ٹائم میں کیا کیا بتاؤں۔ نوح کا خون بہایا کربلا میں، ابراہیم کا بہایا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، حتیٰ کہ علی کے بابا کا، اور ابھی حسین شہید بھی نہیں ہوا، ہوگا، خون پہلے بہ رہا ہے۔ جس کی خوریزی کی معافی حسین کے بابا کو نہیں، اسی لیے سن لو، عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی، میری تحقیق میں زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حسین پر خون بہانا واجب ہے۔ آگے پھر نافلہ ہے، جیسے ایک حج واجب ہے پھر نافلہ ہے۔ ہاں اسی لیے میں ہم لوگوں کی مصروفیت جانتے ہو، ہمیں یوں کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، یقین مانو ذی الحج سے شروع ہو رہا آج تک مسلسل، اور 26 ربیع الاول تک ایک دن فارغ نہیں میرے پاس، اس کے بعد کوئی 2 4 5 دن بمشکل ملیں گے، پھر چل سو چل۔ نمازوں کی ٹکریں بھی ہم مارتے ہیں، کافر نہیں ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، منکر نہیں ہیں، صدقات خیرات بھی ہم کرتے ہیں کہ جاہل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں خود زنجیر چلاتا ہوں، بیٹوں سے کہتا ہوں، بھائیوں سے کہتا ہوں، وجہ اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے، میں نے اپنی نمازوں کو دیکھا، تھر تھر کانپ رہی تھی، اللہ کو منہ دکھانے لائق ہی نہیں تھی۔
ایک روزہ بھی میری زندگی میں ایسا نہیں کہ میں اللہ سے کہوں سلا دے، یعنی زندگی صاحب کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ اللہ پوچھ رہے مجھ سے کیا لایا؟ نمازیں۔ اچھا فلاں نماز میں یہ سوچا؟ ہاں مالک چل پھٹ، عبادت میری تھی، سوچتا بندے کو رہا، چل بھاگ۔ اچھا روزہ رکھا، درمیان کا روزہ تھا، تو نے اپنے ملازم مداری کو ڈانٹا؟ ہاں مالک روزہ میرے لیے تھا، پھر اسے ڈانٹا، باطل ہو گیا، چل بھاگ۔ تو جب سارے عمل اپنا سمون لے کے رہ گئے تو پھر مجھے سوچ آئی کہ میں آخر کروں تو کروں کیا؟ کہ وہ کہے ہاں تو نے یہ کیا، مجھے بطول کی چادر کی قسم سوائے زنجیر کے مجھے عمل نظر ہی نہیں آیا۔ اور نہیں یہ پتہ نہ ہو کسی کو اور بات ہے، اللہ جانے کتنے بڑے بڑے علم کے ستون جنہوں نے خونریزی کی ہے حسین کے لیے۔ کبھی بہاول پرانا انبار لگا دوں گا۔ ہاں علامہ جلیل شیخ محمد جمیل حمود، ان کی کتاب ہے رد الہجوم، رد الہجوم عن شاعر الامام الحسین المظلوم۔ اس میں انہوں نے کما اور تبر، چونکہ ان علاقوں میں تبر اور کما ایک کلہاڑی اور خنجر کی شکل کا ہتھیار ہوتا ہے جسے تبر کہتے ہیں، اس کا ماتم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو زنجیر ہوتے ہیں نا، ادھر کما اور تبر ہوتا ہے۔ تو دلائل دیتے دیتے آگے انہوں نے ایک فقرہ لکھا، مجھے یہ شبیہوں کی قسم جب اظہر شاہ جی پہلی بار میں نے پڑھا نا، میں نے اس سطر کو اتنا چوما اتنا چوما اتنا چوما، میری بیوی مجھ سے پوچھ رہی تھی آپ کو خیریت ہے، ہو کیا گیا ہے؟ میں نے کہا ٹھہر پہلے مجھے نشہ لینے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ دلائل کے بعد وہ لکھتے ہیں وَإِنَّنِي شَخْصِيًّا أُتَبِّرُ كُلَّ سَنَةٍ مَا أَوْلَادِي وَإِخْوَانِي، وہ کہتے علماء ہوش کے ناخن لو، میں بھی تو مجتہد ہوں، میں ہر سال اپنی اولاد اور بھائیوں سمیت کپڑے اتار کے تبر کا ماتم کرتا ہوں۔ ہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ اس سرے سے غلط ہے کہ علماء نہیں کرتے، کرتے ہیں، شرفاء نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو بھی کس فرقے پہ تم نے کہا کہ اوباش لوگ کرتے ہیں؟ بالکل تم نے وہی بات کی جو قوم نوح کے کفار نے نوح سے کی تھی۔ نہیں میرے خیال ہے تمہارا دلیلوں سے پیٹ بھر گیا ہے، بس کافی ہے تمہارے لیے۔ سورہ ہود پڑھنا، کون سا سورہ؟ قوم نوح کے بڑے بڑے کافر سردار ہاں لوگ کے سامنے ہیں، ما نرا کتبا کا الا ارازلنا بادی الراء قال ما نبتارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم افلا تذکرون۔ قوم کے سرداروں نے کہا ہے ہم تیرے مذہب پہ کیسے آئے؟ رذیل ترین لوگوں نے تیرا مذہب اپنایا ہوا ہے۔ رذیل سمجھتے ہو؟ اس کا اسم تفضیل ہے ارزل، اور ارزل کی جمع ہے ارازل۔ ما نرا کتابا کا الا ارازلنا، جو رذیل ترین لوگ ہیں انہوں نے تیری پیروی کی ہے۔ پر سورہ ہودیہ لیا قرآن منبر پہ، نوح نے کہا ہاں ان کو بھگا پھر شاید ہم تیری بات سنیں۔ نوح نے کہا ما انا بطارد الذین آمنوا، میں مومنین کو محفل سے کیسے اٹھاؤں؟
اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. یعنی جھوٹے عزت داروں کی نظر میں وہ رذیل ترین ہیں، لیکن نوح کیا کہہ رہا ہے؟ مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ایمان والوں کو نہیں ہٹا سکتا. إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کل انہوں نے جا کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اگلے سال کسی اچھے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کے نا تھکن شکن گولیوں کے 5-10 ڈبے یہاں رکھنا. اب ٹھیک ہے، پہلے بار سے صرف ایک ہاتھ اٹھا تھا. کیا کہہ رہا؟ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر تم جاہل قوم جو ہو. سر اٹھانا لوگوں کی نظر میں وہ رذیل ترین ہے، اور باش سے بھی بڑی گالی ہے یہ. رذیل ترین ہے. اور اظہر شاہ جی نوح کیا کہہ رہا ہے؟ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم، اگر میں ان مومنین کو یہاں سے اٹھا دوں تو کل مجھے اللہ سے کون چھڑائے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جو کیا کہا؟ میں انصرنی، کون میری مدد کرے گا وہاں جب اللہ مجھ سے جواب طلبی کرے گا؟ کیوں بھگایا تھا؟ یعنی لوگوں کی نظر میں اراذل ہیں، رذیل ترین ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میری جواب طلبی ہو جائے گی. جہاں شیخ المرسلین کی جواب طلبی ہو سکتی ہے، مولانا آپ کی نہیں ہو سکتی. جو ہاں اور ہاں ایک بات اور، میں پھر بڑا شکی مزاج ہوں، مجھے شک خصوصاً اس محلے پہ. ہاں اب ٹھیک پتہ یہاں ایک صدیقی صاحب چکر دیتے ہیں مولوی صاحبان، وہ کہتے ہیں میاں یہاں جو رذیل ہے نا، پیشے رذیل مراد ہے، گھٹیا پیشوں والے بندے. عمل کی وجہ سے رذیل نہیں کہا گیا. یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. جی جی میرے تو عقائد کی بنیاد ہی قرآن پر ہے. جس کی تائید یہ کرتا ہے اپنا لیتا ہوں، جس کی تردید کرتا ہے چھوڑ دیتا ہوں. قرآن سے پوچھ لیتا ہوں کہ پیشوں کی وجہ سے رذیل کہا یا عمل کی وجہ سے. سورہ شعراء، کون سا سورہ؟ ہاں انہیں کا مکالمہ دوسرے لفظوں میں اللہ بیان فرما رہا ہے. اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ مَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. انہوں نے کہا ہم کیسے تیری پیروی کریں؟ رذیل ترین لوگوں نے تیری پیروی کی. انہوں نے کہا مَا كَانَ عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میری پیٹھ پیچھے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں مجھے کیا خبر؟ میری پیٹھ پیچھے جو بھی عمل کر، ما کانوا یعملون، جو بھی عمل کرتے ہیں مجھے کیا پتا. ان حسابہم الا علی ربی،
ان کا حساب میرے رب نے لینا ہے یا تم نے لینا ہے؟ اب پلے پڑ گئی بات کہ عمل کی وجہ سے کہا تھا انہیں پیشوں میں کیسا حساب کتاب؟ حساب رب نے لینا ہے. لمان اب طارد المومنین، اور میں مومنین کو دھتکار نہیں سکتا. یعنی جتنا پیشہ رذیل ہو، جتنا عمل پست ہو، جتنا بد عمل ہو، اللہ اس سے مومن کا تمغہ نہیں چھینتا. بس میں راضی. چاروں سوالوں کے جواب آ چکے ہیں. کافروں نے انہیں رذیل کہا، قرآن نے انہیں مومن کہا. اللہ اکبر. جی ہاں، تو یہی مقام ماتمی کا بھی ہے. ہمیں اپنے علم کی چودھراہٹ کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ علم ہے سامنے، یہ زری کی شبیہ ہے. اسی کی قسم آقا سید حسین بروجردی رضوان اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ چلو نہیں سنا تو پھر سے ہوئی. یہ پریشان ایسے ہو جاتے ہو نا کہ پتہ نہیں ہے کیا. سنا ہے نام یا نہیں سنا تو بھی گناہ کوئی نہیں، سن رکھا ہے تو ہاں کر دو. عرب و عجم کے بلاؤ اختلاف مر جائے کل فل کل. جی اس لحاظ سے انہیں خاتمۃ المجتہدین کا نام دیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی تک کسی نے ان کے اجتہاد سے اختلاف کیا ہی نہیں. نہ عرب میں نہ عجم میں. یعنی عرب کے علاوہ پوری دنیا عجم کہلاتی ہے اور وہ عرب ہے. یعنی پوری روئے زمین پر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جنہوں نے ان کے مجتہد ہونے پر انگلی اٹھائی ہو. وہ مرجع اعظم وہ لکھ رہے ہیں اے علموں کی قسم. پہلے وہ عزاداری صدیقی صاحب نہیں کرتے تھے، پھر شروع کر دی. اس کا سبب لکھ رہے ہیں. کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میدان قیامت ہے، علماء کی قطار لگی ہوئی ہے، اور صدی کے مطابق سب سے پہلے پہلی صدی والے عالم، پھر دوسری والے، تیسری والے. کہتے میں 13ویں صدی کا تھا، میرا بہت آخر میں نمبر تھا، اور بڑی سست روی سے گھنٹوں گزر جاتے، پھر ایک بندہ آگے جاتا تو ایک قدم آگے بڑھاتا. بڑی دیر ہو رہی تھی. اچانک میری نظر پڑی سامنے ہی میری داہنی طرف ایک قطار ہے جو بھاگی جا رہی ہے، ہوا کی طرف جا رہی ہے. بھاگی جا رہی ہے، اڑی جا رہی ہے. بروجردی صاحب کہتے ہیں میرے دل میں آیا یہاں تو پتہ نہیں صدیاں لگ جائیں گی، کیوں نہ میں اس قطار میں شامل ہو کے چلو جلدی سے پہنچ جاؤں منزل پہ. وہ کہتے ہیں ابھی میں نے پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ صف کی ابتدا میں سے رسول نے ڈانٹ کے کہا بروجردی مکانک. بروجردی اپنی جگہ کھڑا رہے، تو عالم ہے مجتہد علماء کی سب میرے، وہ تو میرے بیٹے حسین کے ماتمی ہوتی ہے.
علی 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 نعرہ وہ میرے بیٹے کے ماتم داروں کی آزاداروں کی قطار ہے. تو کوئی آزاداری کرتا ہے کہ ادھر جا رہا ہے؟ کہتے اٹھ کر توبہ کی، اسی دن کے بعد آزاداری شروع کی. اور میں تمام علماء کو جو مجھے مرجع اعظم سمجھتے مشورہ دیتا ہوں کہ حسین کی آزاداری کبھی نہ چھوڑنا. بالکل اگر شاہ جی ایسے سرکار صادق سے وہ رسول کی حدیث ہے نا کہ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدا، حسین نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے. تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اولستم کلکم سفینۃ النجات، بولا کیا آپ سارے کے سارے سفینہ نجات نہیں ہیں؟ اب سارے نجات کی کشتی نہیں ہے؟ مولانا نے مسکرا کے فرمایا نعم کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع، فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں مگر حسین کا سفینہ بڑا تیز ہے. بس ایک فرمان سن لو اور بند گفتگو. جو فرمان امیر کائنات کا نہج البلاغہ پڑھ لینا، قریب ہو تو لے آؤ ممبر پہ. ابھی غامدی نے انبار ایک شہر ہے عراق میں، انبار، ہاں وہاں حملہ کیا مولا کی ظاہری حکومت کے زمانے میں، لوٹ مار کر کے لے گیا. مولا ممبر پہ آئے، خطبہ لمبا ہے میں وہ سارا نہیں دہرانا چاہتا، اس میں سے ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. مولا فرماتے بالغنی ان الرجل منهم يدخل على المرأة المسلمة واخر المعاهدة فينتزع حجلها وقلائدها وروسها وقلبها فلا تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترهام فرجعوا وافرين ما رجلا به كلم ولو ان امرا مسلما موت عليه اسفا فما كان عندي ملوما بل كان به عندي جديرا. فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ اس فوج کے لوگ کوئی مسلمان عورتوں کے گھر میں گھس جاتے ہیں، والاخرى معاہدت، اور کچھ معاہدہ عورت کے گھر. ایک اصطلاح ہوتی ہے معاہد یا ذمہ، معاہدہ یا ذمیہ دونوں ایک، یعنی کوئی یہودی مرد یا یہودی عورت، نصرانی مرد یا نصرانی عورت، چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں یہودی مرد یا عورت، نصرانی مرد یا عورت، وہ جزیہ دیتے ہیں اسلام کو، وہ ذمی کافر کہلاتے ہیں، یعنی وہ اسلام کے ذمے ہو گئے. ان کی جان مال ناموس کی حفاظت اسلام کرتا ہے، چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے حفاظت کا، اس لیے انہیں ذمی بھی کہتے ہیں، معاہد بھی کہتے ہیں. تمہارا کہتے ہیں علی المرأة المسلمة واخر المعاہدة. کوئی مسلمان عورت کے گھر گھس گیا، کوئی ذمیہ معاہدہ عورت کے گھر گھس گیا، فتنتزع منه حجلها وقلائدها وروسها وقلبها، تازے میں لوٹ لی، کنگن اتار لیے، گوشوارے اتار لیے، گلو بند اتار لیے. رجعوا وافرین، رج کے مال لے کے وہ چلے گئے. ما نالا رجل منہم بہی کلم، اور کسی کو خراش تک نہ لگی. فلا تمتنع منہ الا بالاسترجاع والاسترحام، اور وہ عورتیں بیچاری سوائے انا للہ پڑھنے کے، سوائے رحم کی اپیل کے،
کچھ نہ کر سکی، سر اٹھانا۔ آگے علی فرماتے ہیں فلو ان امرأ مسلما موت علیہ اسفل فما کان عندی ملوما، اگر اسی بات پر کوئی مسلمان بندہ مر بھی جائے تو وہ میرے نزدیک صاحب ملامت نہیں، بل کانا بہی اندی جدیرن، بلکہ میں یہ فتویٰ دوں گا اس کا حق تھا مر جانا، مر گیا۔ نہیں، میں نے نہج البلاغہ کی عبارت پڑھ دی، ترجمہ کر دیا، بعد میں سیڈیاں کیسٹیں سننا۔ اس وقت تشریح کا وقت نہیں، صرف مسلمان عورت نہیں، ذمیہ عورت بھی ہے، اور علی فرماتے اگر اس پر کوئی تعصب سے مر بھی جائے تو قابل ملامت نہیں۔ یا علی، میں ان سب کی طرف سے تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر کافر عورت کے زیور لٹ جائیں تو کہتا ہے مر جانا حق ہے، اور اگر تیری بیٹیوں کے لٹ جائیں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کافرہ عورت کے گوشوارے اترے، اب مجھے پتہ نہیں کتنے تھک گئے ہو تم، پر اگلا سال تو جس کی زندگی میں ہے وہی دیکھے گا۔ زینب کی نظر ہے ہر عزادار پر آخری پرسے کے لیے۔ کافرہ عورت کے گوشوارے اترے تو علی کہتا ہے مر جانا چاہیے، اور اگر سکینہ کے گوشوارے اترے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ العظمت للہ العظمت للہ۔ کوئی طویل عریض مسائل مجھے نہیں پڑھنا، 2-2.5 منٹ کے اندر میں ممبر دینے لگا ہوں تمہیں خالی کر کے۔ سینے میں اگر گوشت ہے، پرسے کی نیت سے بیٹھے ہو، یقیناً اندر میری ماں بہنوں بیٹیوں میں پھوپھی کی جھولی میں 4 سالہ بطول موجود ہے، اور فقط ایمان نہیں تحقیق بھی ہے کہ سکینہ نے اس وقت پھوپھی کی جھولی چھوڑ دی ہوگی۔ ایک نہیں، تمہارا دل دکھانے والا ایک فکرہ کہوں، دل جلانے والا ایک فکرہ کہوں، تمہیں تکلیف تو ہوگی، مجھے معاف کر دینا۔ ہاں، حوالہ دیکھنا تمہارا حق ہے، میں نے خود پڑھا ہے کہ جب کبھی معصومہ کے گوشواروں کا ذکر کیا جائے، پھوپھی کی جھولی چھوڑ کے ہاتھ کانوں پر رکھ لیتے، اللہ جانے یاد کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، رو چکے ہو، عبادت ہو گئی ہے، ایک جملہ سنو اور میں جاؤں۔ خون رو رہا ہے رونے والا، ابن منذر سامنے بیٹھا ہے، نظر پڑی، کہا مولا تیرے لہو رونے کے سبب تو لا تعداد ہیں، مولا میں پوچھ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ خون کس بات پہ روتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ جانے کون کیسے برداشت کرے گا خون کا فوارہ ابلا۔ کہا ابن منظر، خون تو میں نے قبر میں بھی رونا ہے، لیکن جو بات مجھے محشر میں بھی خون رلائے گی وہ یہ ہے، میری معصومہ بہن نے کربلا سے شام تک مجھ سے چند فرمائشیں کی،
یہ اس لیے ہوں میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا۔ مولا ایک تو مجھے بتا دے، تیرے حبداروں کو عزاداروں کو بتاؤں گا، وہ روئیں گے، جنت واجب ہو جائے گی۔ جب عزاداروں کی جنت کا نام آیا، فرمایا پہلی فرمائش ابن منظر شامی خود سائے میں اترتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں دھوپ میں اتارا جاتا، اثناء سفر۔ ایک دن میری بہن میرے پاس آئی، بھیا دھوپ میں میرا چمڑا جھلس گیا ہے۔ بھیا وہ سامنے جھاڑی ہے، اگر اجازت ہو میں جھاڑی کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ رو کے کہا میں تو نہیں روکوں گا، کوئی سونے دے تو سو جا۔ کہا ابن منظر میں لہو نہ روؤں، ابھی جا کے سوئی تھی، شمر نے تماچا مار کے جگا دیا۔ کہا کس کی اجازت سے سوئی ہو؟ اللہ اکبر۔ یقیناً فرصہ ہو گیا تھا، لیکن کل کس نے دیکھی بی بی کی خوشنودی کے لیے صرف ایک فکرہ، اور میں جا رہا ہوں، مر نہیں جاؤ گے، مرنے، اور اگر مر بھی جاؤ تو ابھی تو سنا ہے کہ ان کے راستے میں موت آ جائے تو اس سے بڑی شہادت کیا ہے۔ مولا دوسرا فرمائے ابن منظر یہ بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ شمر کمینے کے دو شوق تھے، میری پشت پہ سطریں لکھنا، میری معصومہ بہن کو تماچے مارنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک فرمائش بس، میں جانے لگا ہوں رونے والوں۔ فرمایا بازار شام میں بھیڑ بہت تھی، شبر کہتا تھا تیز چلو، ہجوم تیز چلنے نہیں دے رہا تھا۔ کمینے نے میری پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی، پھپھیاں تو مجبور تھیں، سکینہ کا بہن کا دل تھا، القت نفسا علی جسد اخیہا، اپنے آپ کو بھائی پہ گرا دیا، کہا ظالم شرم کر، کربلا سے مارنے لگا ہے، اب تو چھوڑ دے میرے بھائی کو۔ مولا چھوڑ دیا، کہا مجھے تو چھوڑ دیا، اب اور میں کیا کروں؟